الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین کا مسئلہ ساری دنیا کے لیے ایک پریشانی کا مرحلہ بن کر ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اور اس کے حل کے لیے معلومات حاصل کرنا اور اس سلسلے میں جو کارروائیاں کی جاتی ہیں اس حساب سے کارروائی کرنا آج کی وقت کی ضرورت ہے۔ سامعین اکرام، جہاں اسرائیل ریاست وجود میں آئی ہے، اس کے پیچھے بہت سارے منصوبے، بہت ساری چال بازیاں، بہت ساری دھوکہ بازیاں اور بہت ساری کاوشیں، محنتیں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، تب کہیں جا کر یہ ریاست جو آج ساری دنیا کے لیے ایک مسئلہ بن کر، ایک فتنہ بن کر منظر عام پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اس کے پیچھے آخر وہ کون سی کاوشیں تھی، کون سی وہ محنتی تھی، اور کون سی وہ پلاننگ تھی، اور کون سی وہ طریقہ کار تھا جس کی بنا پر یہ وجود میں آئی۔ آئیے اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹاپک صہیونیت یا زائنزم کے نام کے ساتھ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، صہیونیت یا زائنزم دراصل ایک قومی تحریک ہے۔ یہ یہودیوں کی تحریک ہے۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کو دوبارہ یہودی وطن ملک اسرائیل جو کنعان، ارض مقدس اور فلسطین میں لا بسانا ہے، اس لیے کہ ہم نے تاریخ بنی اسرائیل کے اندر اور پچھلی الگ الگ فلسطینی تاریخ کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہی وہ یہودی قوم ہے جن کو الگ الگ وقتوں میں اور الگ الگ قبل مسیح میں ان کو فلسطین سے نکال کر باہر کر دیا گیا، اور وہ بے گھر ہو کر ہر طرف پھیل کر دنیا کے الگ الگ علاقوں میں جا کر بسنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ نہ ان کے پاس کوئی وطن تھا اور نہ ہی کوئی ان کے پاس جائے پناہ تھی۔ ایسی یہ چال باز قوم ہر جگہ فتنہ پھیلاتی رہی، اور جس کے نتیجے میں ہر طرف سے ان کو دھتکار پڑی اور ہر طرف سے ان کو نکال کر باہر پھینک دینے کی بہت ساری کاوشیں ہر دور کے اندر، ہر سلطنت کے جو غلبے کے نتیجے میں ان پر مظالم ڈھالے گئے اور ان کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا۔ ایسے حالات میں یہ تحریک اٹھتی ہے جسے صہیونیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یا زائنزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بکھری ہوئی قوم جو دنیا کے الگ الگ ممالک میں، چاہے وہ مغربی ممالک ہوں، چاہے وہ عرب ممالک ہوں، جہاں پر وہ آ کر بسے ہوئے تھے، اس صہیونی تحریک کے ذریعے سے ان کو باقاعدہ طور پر ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا اور انہیں ریاست کی شکل میں تشکیل دیتے ہوئے انہیں ایک جگہ جمع کرنا اس تحریک کا مقصد تھا۔ سامعین اکرام، صہیونیت کی اصطلاح یروشلم کے قریب واقع صہیون نامی ایک پہاڑی مقام سے اخذ کی گئی ہے۔ یہ تحریک 19ویں صدی کے اواخر میں پیدا ہونے والی تحریک ہے جو یہودی اور سرمایہ دار طبقے کی ایک ایسی رجعیت قوم پرستی کا نظریہ ہے کہ اس تحریک کے بانی کے سلسلے میں اگر تذکرہ کیا جائے تو اس کا بانی آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والا ایک جو صحافیہ ور مفکر ہے جس کا نام تھیوڈور ہرزل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے 1896 میں ایک کتاب باقاعدہ طور پر اس نے لکھی جس کتاب کا نام تھا یہودی ریاست۔ اس کتاب کے ساتھ ہی اس نے لوگوں کے اندر ایک مقصدیت لوگوں کو عطا کر دی، اور وہ یہ تھی کہ اس کتاب میں 20ویں صدی عیسوی میں خود مختار یہودی ریاست کا تصور اس نے اس کتاب کے ذریعے سے یہودیوں کو جو بکھری پڑی ہوئی منتشر الگ الگ جگہ پر پڑی ہوئی تھی، ان قوم کو اس نے ایک تصور پیش کیا۔ اس کتاب میں الگ الگ اقتباسات اور پیراگراف جو آئے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک میں اس نے لکھا ہے کہ ہم فلسطین کے غریب عوام کو فلسطین سے باہر ملازمت دلوانے کا
چکمہ دینے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی ان کو فلسطین میں ملازمت کرنے نہیں دیں گے۔ سامعین اکرام، پھر مزید اس کتاب میں وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ جو ہی ہماری تعداد فلسطین میں زیادہ ہوگی ہم زمین پر قبضہ کر لیں گے، ہم طاقتور ہو جائیں گے، پھر ہم دریائے اردن کے بائیں طرف کے علاقے کے قبر لیں گے اور فلسطینیوں کو وہاں سے نکال دیں گے، وہ جائیں عرب ممالک کو۔ سامعین اکرام، اس طرح ہرزل نے بکھری ہوئی یہودی قوم کو اس کتاب کے ذریعے ایک مقصد دے کر انہیں اٹھ کھڑا کر دیا۔ صہیونیت کا مقصد ایک ایسی اسرائیلی ریاست کا قیام تھا جہاں یہودی اکثریت کے ساتھ ہوں اور اقلیت میں نہ ہوں۔ جیسا کہ یہودی قوم سینکڑوں سال مختلف ممالک میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہی تھی، اس نے ہرزل نے دشمنی کو ان تمام معاشروں کا ایک ابدی پہلو قرار دیتا ہے جہاں یہود اقلیت میں رہ رہے تھے۔ ان کے بقول صرف ان کے معاشروں سے علیحدگی ہی اس ابدی اخوبیت سے خلاصی ہو سکتی ہے۔ وہ مزید اپنی کتاب میں اس طرح لکھتا ہے کہ اگر صرف ہمارے لوگوں کی ضروریات کے لیے کافی زمین کے ایک ٹکڑے پر خود مختاری ہمیں دے دیں تو باقی ہم خود کر لیں گے۔ سامعین اکرام، یوروپ اور روس وغیرہ میں یہودیوں کے ساتھ رکھے جانے والے ناروا سلوک، ظلم، تشدد، سام دشمنی اور اخراجی قوم پرست تحریکوں کے مقابل ایک تحریک کے طور پر ابھرنے والی صہیونیت آج اسرائیل ریاست کی توسیع پسند سرمایہ دارانہ طبقے کے حکمران طبقے کی آئیڈیالوجی بن کر میرے اور آپ کی سکت کے سامنے ایک ریاست بن کر منظر عام پر آئی ہے۔ سامعین کرام، صہیونیت کے حامی ایسے مختلف ممالک میں رہنے والے مظلوم یہودی اقلیتوں کو واپس اپنے آبائی وطن میں بسانے کی ایک قومی آزادی کی تحریک کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں۔ اس تحریک کے نزدیک یہودی قومیت دنیا بھر کے یہودی کو کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کسی ملک میں بھی رہتے ہوں، اس پر وہ مشتمل ہیں اور صہیونیت استعمار پسندی، نسل پرستی، امتیاز پسندی، تشدد پر احساس رکھتی ہے۔ اس نے جنگوں کے دوران میں عربوں کو زمینوں کے ان کے افلاک سے، انہیں املاک سے انہیں محروم کیا اور اپنی توسیع پسند اور جاریت کو اس نے فروغ دیا ہے۔ اسی وجہ سے جب اس کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد لوگوں میں جو کام کیا گیا، جو بکھرے پڑے ہوئے تھے، ان کو ایک سوچ عطا کر دی گئی، ان کو بار بار یہ یاد دہانی دلائی گئی کہ ہمیں ایک وطن کی ضرورت ہے، ہمیں ایک جگہ یکجا ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ریاست کی تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ ان کو پڑھوایا گیا، ذہن نشین کروایا گیا، ان کے ذہنوں میں اس بات کو بٹھایا گیا اور تبھی کہیں جا کر ساری کاروائی مکمل ہو پائی۔ سامعین اکرام، گزشتہ صدی میں سرد جنگ کے پردے میں امریکی سامراجیت نے دنیا بھر کے محنت کش کی طبقاتی جدوجہد کے مقابلے میں صہیونیت کو بھی ایک اینٹی کمیونسٹ ہتھیار کے طور پر خوب برتا گیا ہے اور آبیاری بھی کی گئی ہے۔ سامعین اکرام، تاریخ کے جھروکوں میں صہیونیت نے اپنے آغاز سے یہ بھی کوشش کی اور کی ہے کہ یہودی قوم کے فلاح و بہبود کے نظریے کی آڑ میں دنیا کے مختلف ممالک سے لے کر اسرائیل تک یہودی سرمایہ داروں اور محنت کشوں کے درمیان طبقاتی کشمکش کو کند کر دیا جائے، اسے پسے پشت ڈال دے کر ایک رجعی سرمایہ دارانہ نظریے کے طور پر صہیونیت سب سے پہلے یہودی محنت کشوں اور کچے ہوئے طبقات سے متصادم ہوتی ہے۔ اس نے دنیا کے مختلف ممالک میں بسنے والے یہودی اور ان ممالک کے دیگر باشندوں کے بالخصوص محنت کار عوام کے درمیان نفرت پیدا کرنا، تصادم اور افراق کی راہ ہموار کرنا، اس نے ایک ایسی دشمنی کی فضا کو جنم دیا ہے جسے سب سے زیادہ یہودی محنت کش طبقے کے حقیقی تضاد پر پردہ ڈالنے کی سعی کرتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ سامعین اکرام، تمام سرمایہ دارانہ نظریات کی طرح یہ تحریک انسان دشمنی شفاق آئیڈیالوجی رکھتی ہے جس کے اس اساس دراصل مذہب نہیں بلکہ سرمایہ داری ہے۔ اسی وجہ سے وہ پیسے کے بل بوتے پر اپنی حکمرانی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کے الگ الگ جو
پروڈکٹ ہیں یا پھر الگ الگ مطلب جو ہے جو استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، دنیا کی ساری سامراجیت یہ اپنے پاس رکھتے ہیں. اسی وجہ سے پوری دنیا ان پر ڈپینڈ نظر آتی ہے، چاہے وہ نیٹ کی مطلب جو ہے مختلف شقیں ہوں، چاہے وہ میڈیا کی مختلف شقیں ہوں، یا مختلف مطلب جو ہے یہ ہماری سوشل میڈیا کی شقیں ہوں، سارا کچھ اس کے ہاتھوں میں ہے. بینک کا سارا نظام مطلب جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر کوئی مذہبیت نہیں ہے، بلکہ سامراجیت کے بل بوتے پر سرمایہ دارانہ نظام کو قائم کرنا چاہتی ہے. سامعین کرام، صہیونیت جہاں ایک طرف خود کو سام دشمنی کے رد عمل کی پیداوار کے طور پر پیش کرتی ہے، جس پر دنیا بھر کے بالخصوص یورپ، امریکہ وغیرہ میں خود اسرائیلی ریاست پر ہونے والی ہر تنقید کو سامی دشمنی کا خاشیانہ مطلب جو ہے قرار دیتے ہوئے اپنی انسانیت کش جرائم پر پردہ پوشی کرتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے. صہیونیت کے بانی ہرزل اپنی کتاب یہودی ریاست کے آخر میں اس طرح لکھتا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ ایک حیرت انگیز یہودی نسل وجود میں آئے گی، مکابین پھر سے عروج حاصل کریں گے. میں اپنے الفاظ پھر سے دہراتا ہوں کہ وہ یہود جو ریاست کی آرزو رکھتے ہیں اسے ضرور ملے گی. آخر کار ہم اپنی زمین پر ضرور بس جائیں گے اور ہم امن سے اپنے گھروں میں فوت ہو سکیں گے. ہماری آزادی دنیا کی آزادی ہوگی، ہماری دولت دنیا کی دولت ہوگی، ہماری بڑائی سے ان کی عزت ہوگی، اور وہاں ہم اپنی فلاح کے لیے جو بھی کوشش کرنا چاہیں گے انسانیت کے لیے سود مند، مقوی اور طاقت بخش ہوگا. یہ لکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے سارے حالات مطلب جو ہے سامنے اس طرح آ جاتے ہیں. سامعین کرام، ہرزل کی قوم پرستی اور وطن بنانے کی دھن یہود کو لگائی تو آخر کار اس دھن میں وہ اسرائیل بنا لیے. سامعین کرام، اسرائیل ریاست کی تشکیل کا اعلان ہوا تو انہوں نے صہیونی نظریات میں سے اہم جو مطلب جو ہے اسرائیلی قرارداد کی آزادی میں پیش ہوئے کیے گئے تھے، انہوں نے اس طرح پیش کیے کہ ارض اسرائیل یہودی قوم کو جائے پیدائش سے ان کا روحانی، مذہبی، سیاسی تشخص ہے اور تشکیل ہوا ہے. یہی پہلا مطلب جو ہے ہماری ریاست پن بھی مطلب جو ہے حاصل ہوا، اور قومی اور عالمگیر اہمیت کا حامل بھی ثقافتی اقدار یہ قائم کیے گئے اور دنیا کو ازلی کتابوں کی کتاب عنایت کی گئی. پھر لکھا گیا کہ اپنی زمین سے زبردستی جلا وطن کیے جانے کے بعد دوران انتشار ان لوگوں نے اپنا ایمان قائم رکھا اور ہمیشہ وطن واپسی کی اور سیاسی بحالی کی دعائیں ہمیشہ کرتے رہے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ تاریخی اور روایتی لگاؤ کی وجہ سے مجبور یہود نے ہر نسل اور ہر دور میں اپنے آبا کی وطن میں پھر سے ریاست قائم کرنے کی جدوجہد کی. حالیہ دہائیوں میں یہ اپنے لوگوں میں جا پہنچے. سامعین کرام، انہوں نے جو کام کیے ہیں یہ وہ صہیونیت ہے جو ہمارے سامنے نظریات کے طور پر، ان کے اپنے مقاصد کے طور پر اس طرح سامنے مطلب جو ہے کھلم کھلا مطلب جو ہے اس طرح نظر آتی ہے. سامعین کرام، اس صہیونیت کے پیچھے جہاں انہوں نے کارگزاریاں کی ہیں، جو انہوں نے مطلب جو ہے کاوشیں کی ہیں، اس صہیونی عزائم کو پورا کرنے میں انہوں نے کیا کیا کچھ کیا ہے، آئیے اس کی طرف بھی نظر ثانی کرتے ہوئے آگے بڑھے. سامعین کرام، جہاں انہوں نے یہ کتاب ہرزل نے اپنی کتاب یہود کی ریاست کے نام پر اس نے باقاعدہ طور پر ایک مطلب جو ہے یہودی ریاست کی شکل میں مقصدیت لوگوں کو عطا کر دی، تو اس کے نتیجے میں منصوبے بنائے گئے. منصوبوں کے تحت مطلب جو ہے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے فلسطین اور بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے کام کیا گیا. سب سے پہلے ان کے یہاں ایک تحریک کی شروعات ہو گئی. مختلف علاقوں سے یہودی ہجرت کر کے فلسطین میں جا کر آباد ہوں اور وہاں زمینیں خریدنی شروع کر دیے. چنانچہ 1880 سے اس مہاجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا. وہاں زیادہ تر مشرقی یوروپ سے یہودی خاندان وہاں منتقل ہونے لگے. اس کے بعد مشہور یہودی لیڈر ہرزل نے 1897 میں صہیونی تحریک کا باقاعدہ آغاز کر دیا. اس میں اس بات کو مقصود قرار دیا گیا کہ فلسطین پر دوبارہ قبضہ کیا جائے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے. یہودی سرمایہ داروں نے اس غرض کے لیے بڑے پیمانے پر مالی امداد فراہم کی، کیونکہ یہ سرمایہ دار اور بزنس پیشہ مطلب جو ہے لوگ تھے، اور کیونکہ مالدار طبقہ اس کو مانا جاتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے بڑی تعداد میں مالی امداد کر کے باقاعدہ طور پر اس تحریک کو مضبوطی عطا کر دی. فلسطین میں منتقل ہونے والے یہودی
یہودی خاندان وہاں زمینیں خریدنے اور منظم طریقے سے اپنی بستیاں بسائیں، اس وجہ سے اس مال کو وہاں پہ خرچ کیا گیا اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کر مطلب اس میں حصہ لے کر اس میں اپنے مال کا حصہ پیش کر دیا۔ سامعین اکرام، 1901 میں ہرزل نے سلطان عبد الحمید جو کہ سلطنت عثمانیہ کے مطلب جو ہے سلطان تھے، اس نے باقاعدہ طور پر سلطان ترکی کو باقاعدہ پیغام بھجوا دیا کہ یہودی ترکی کے تمام قرضے ادا کرنے کو تیار ہے، کیونکہ یہ مالدار قوم تھی، وہ اپنے پیسے کے بل بوتے پر عثمانیہ حکومت کے اس سلطان کو خریدنا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں مطلب جو ہے لالچ دیا کہ آپ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی اجازت دے دیں، مگر مطلب جو ہے سلطان عبد الحمید نے اس پیغام پر تھوک دیا اور صاف کہہ دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں، جب تک ترکی سلطنت موجود ہے، اس وقت تک اس کا کوئی امکان نہیں ہے سامعین اکرام فلسطین یہودیوں کے حوالے کیا جائے۔ اس نے یہ ترغیب رکھی تھی اور یہ بات رکھی تھی، لیکن سلطان نے کہا کہ تمہاری ساری دولت پر میں تھوکتا ہوں، مگر میری طرف سے ایک ذرہ زمین کا ٹکڑا بھی فلسطین کا تمہیں نہیں ملے گا۔ سامعین اکرام، جس شخص کے ہاتھ پر یہ پیغام بھیجا گیا تھا، اس کا نام حقام خرطوسو آفندی تھا۔ اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سالو نکا کا مطلب جو ہے باشندہ یہودی باشندہ تھا۔ اس یہودی خاندان میں سے وہ تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا جو اسپین سے نکالے جانے کے بعد اسی مسلم حکومت یعنی سلطنت میں اس نے ترک میں مطلب جو ہے اپنا وقت گزارا تھا اور وہاں ترکی میں آباد ہو گیا تھا۔ سامعین اکرام، یہی ترکی رعایا ہونے کے باوجود اس کے اندر اس جرت کو مطلب پیدا کر دیا گیا۔ ہرزل نے ان کو اسی شخص کو حامان کو وہاں پہ مطلب جو ہے سلطان کے سامنے پیش کر دیا اور سلطان ترکی کے دربار میں پہنچ کر فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرے، اور اس پر بس نہیں بلکہ سلطان عبد الحمید کا جواب سن کر ہرزل نے باقاعدہ طور پر وہاں کھڑے ہو کر سلطان کو دھمکی دی کہ تم اس کا برا نتیجہ دیکھو گے۔ سامعین اکرام، چنانچہ اس کے بعد سلطان عبد الحمید کا جو مطلب جو ہے معاملہ کیا گیا کہ انہوں نے دوسری سازش کی اور دوسرا پلان جو انہوں نے بنایا وہ مطلب جو ہے صہیونی طاقتوں نے باقاعدہ طور پر عبد الحمید خان کی جو حکومت کا تختہ الٹنے کی سازشیں شروع کر دی۔ اس میں سب سے اہم فری مطلب جو ہے مشن دوما اور وہ مسلمان نوجوان شریک تھے جو مغربی تعلیم کے زیر اثر آ کر ترک قوم پرستی کے علمبردار بن گئے تھے۔ ان لوگوں نے ترکی فوج میں اپنے اثرات پھیلائے اور 7 سال کے اندر ان کی سازشیں پختہ ہو کر اس منزل پر پہنچ گئی کہ سلطان عبد الحمید کو معزول کر دیا گیا، یعنی ان کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اس کے پیچھے کون سی مطلب سازشیں تھی؟ اس صہیونی طاقتوں نے جو کام کیا وہاں کے ایسے نوجوانوں کو جو مغرب کے دل دادا تھے، جن کے اندر ایمانوں کی کمی تھی اور وہ مطلب جو ہے پیسے کے بل بوتے پر بک جانے والے لوگ تھے، انہوں نے مطلب جو ہے ان کے قریب پہنچ کر ان کے اندر قوم پرستی کا جذبہ پیدا کر دیا اور ان کو باقاعدہ طور پر ان کی ذہنیتوں کو مطلب جو ہے صاف کر دیا گیا اور ان ذہنیتوں کے اندر صہیونی طاقتوں کے ذریعے سے ان کو لالچ دلا کر ان کو مطلب جو ہے مختلف حربوں سے ان کو مطلب جو ہے پھیر دیا گیا اور انہی کے ذریعے سے چاہے وہ فوجوں کے اندر گھسنے کی بات ہو، وہاں ان پر قبضہ اور ان پر اثرات پھیلانے کی بات ہو، ان تمام کاموں کے ذریعے سے انہوں نے باقاعدہ طور پر سلطنت عثمانیہ کا اختتام کر دیا۔ سامعین اکرام، یہ وہ مطلب جو ہے سازشیں تھیں جن کے ذریعے سے انہوں نے اپنی صہیونی طاقت کو بروئے کار لانے میں اہم کردار ادا کر دیا ہے۔ سامعین اکرام، اسی طرح ایک دوسری سازش بھی مطلب جو ہے مد نظر رکھی گئی اور وہ یہ تھی کہ عثمانیہ سلطنت کے ٹکڑے اڑانا، ان کے چھیٹڑے اڑا دینا اور ان کے اندر سے مطلب جو ہے ایک تحریک مطلب جو ہے ایسی اٹھا کر ان کو مطلب جو ہے پوری طرح سے ان کا خاتمہ کر دینا۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر عرب کردار لوگوں کے درمیان اور ان مطلب جو ہے جو
ترکی لوگ تھے، ان کے درمیان بھی باقاعدہ طور پر الگ الگ طریقے سے سازشوں کے ذریعے سے الگ الگ مطلب جو ہے قوم پرستی کے فتنے انہوں نے پھیلا دیے. یعنی یہاں مطلب جو ہے جب انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے اندر تمام غیر ترک مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ مطلب جو ہے لگا کر کہا کہ ان کے لیے دوسری طرف عربوں کو عرب قومیت کا سبق پڑھایا گیا اور ان کے دماغوں میں یہ بات بٹھائی گئی کہ وہ ترکوں کی غلامی سے آزاد ہونے کی جدوجہد کرے. عربوں کے اندر اس عرب قوم پرستی کا فتنہ اٹھانے والی عیسائی عرب تھے. بیروت ان کا مرکز تھا اور بیروت کے امریکن یونیورسٹی ان کو فروغ دینے کا ذریعہ بنی ہوئی تھی. سامعین اکرام، اس طرح ترک اور عربوں میں بیک وقت دو تصادم قسم کی قوم پرستیاں ابھاری گئیں اور ان کو یہاں سے بھڑکایا گیا. 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم برپا ہوئی تو ترک اور عرب ایک دوسرے کے رفیق ہونے کے بجائے دشمن اور خون کے پیاسے بن کر سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے. سامعین اکرام، اس کے بعد باقاعدہ طور پر انہوں نے امریکہ جو اس وقت جنگ کے پہلی جنگ کے بعد انہوں نے برطانیہ کے سامنے باقاعدہ طور پر یہ مطلب جو ہے گزارش رکھی کہ ہمیں مطلب جو ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہماری صلاحیتیں، ہمارے پیسے، ہمارے افراد آپ کے لیے اس جنگ عظیم میں مطلب جو ہے ساتھی بن کر ساجی بن کر اٹھ کھڑے ہوں گے، مگر ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر ہمارے لیے مطلب جو ہے فلسطین کے اندر ایک مطلب جو ہے ایسی جگہ میسر کر دیں تاکہ ہم اپنی ریاست کا قیام کر سکیں. اس کے لیے انہوں نے قصر ولیم سے یہ وعدہ لینے کی کوشش کی کہ وہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنوا کر دے دے گا. سامعین اکرام، اس طرح انہوں نے اپنی چال بازیوں کے ذریعے سے اس مطلب جو ہے برطانیہ کا استعمال کر دیا اور برطانیہ نے باقاعدہ طور پر ان کی مطلب جو ہے تائید کی اور ان کو اپنا ساجی بنا دیا. سامعین اکرام، جہاں انہوں نے وہ ساجی بن کر وہ جب کھڑا ہو گیا تو اس کے نتیجے میں یہودیوں کو فلسطین میں لا کر بسانے کا سلسلہ مطلب جو ہے برطانیہ نے شروع کر دیا، اس لیے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد اس پر وہ قابض ہو گیا تھا اور فلسطین اس کے مطلب جو ہے انڈر میں تھا. اس وجہ سے اس نے فلسطین کے اندر اس مطلب جو ہے یہودی قوم کو جو دور دور تک بکھری پڑی ہوئی تھی ان کو مختلف جگہوں سے الگ الگ مقامات پر ایک دوسرے کو ابھار کر خود بلا بلا کر ان کو فلسطین کے اندر مطلب جو ہے گھسانا یا ان کو آباد کرنا شروع کر دیا. فلسطین کا پہلا برطانوی ہائی کمشنر سر ہربرٹ مطلب جو ہے شموئیل خود ایک یہودی تھا. صہیونی تنظیم کو عملاً حکومت کے نظم و نسق میں شریک کیا گیا تھا اور اس کے سپرد صرف تعلیم اور زراعت کے محکمے دیے گئے تھے، بلکہ بیرونی ممالک سے لوگوں کے داخلے، سفر اور قومیت کے معاملات میں ان کے حوالے کر دیے گئے تھے. ایسے قوانین بنائے گئے تھے جس کے ذریعے سے باہر کے یہودیوں کو فلسطین میں آ کر زمینیں حاصل کرنے کی پوری سہولتیں تھیں. ان کو ویزاز فراہم کر دیے گئے، ان کو شہریت عطا کر دی گئی اور ان کو ان کا داخلہ آسان سے آسان کر دیا گیا. سامعین اکرام، مزید برآں ان کو زمین کاشت کرنے کے لیے قرضوں اور تخابی اور تمام سہولتوں سے ان کو نوازا گیا اور عربوں پر بھاری ٹیکسز لگا دیے گئے جو وہاں پہ آباد تھے اور ان ٹیکسز کے بخیاجات پر بہانے سے کیونکہ مطلب جو ہے زیادہ ٹیکسز لگا پاتے جس کی وجہ سے وہاں پہ بسنے والے جو عرب لوگ تھے وہ اس ٹیکسز کو ادا نہیں کر پا رہے تھے تو بہانے سے عدالتوں نے زمینیں ضبط کرنے کی ڈگریاں دینی شروع کر دی تھی. ضبط شدہ زمینیں یہودیوں کے ہاتھ فروخت کی گئی اور سرکاری زمینوں کے بھی بڑے بڑے رقبے یہودی نو آباد کاروں کو کہیں مفت کہیں براہ نام قیمت دے کر پردے دے کر ان کو مطلب جو ہے عطا کر دی گئی. بعض مطلب جو ہے مقامات پر کسی نہ کسی بہانے پورے عرب گاؤں صاف کر دیے گئے اور وہاں سے پوری طرح مطلب جو ہے عربوں کو نکال کر باہر کر دیا گیا. سامعین کرام، یہ ایسی چال بازیاں تھی، یہ ایسی دھوکہ بازیاں تھی اور یہ ایسی پلاننگ تھی جس کے تحت باقاعدہ طور پر اس پر کام کیا گیا. وہاں یہودی بستیاں مطلب جو ہے لا کر بسائی گئی. ایک علاقے میں 8,000 عرب کاشتکاروں اور زراعتی کارکنوں کو 50,000 ایکڑ زمین سے حکماً بے دخل کر دیا گیا اور ان کو فی گز 3 پاؤنڈ 10 شلنگ کے دے کر ان کو وہاں سے چلتا باہر کر دیا گیا. یعنی اونے پونے چیزوں میں زمین کو مطلب جو ہے لے کر ان کو چند سکے مطلب جو ہے ہاتھوں میں تھما کر ان لوگوں کو وہاں سے چلتا کر دیا گیا، ان کو وہاں سے
سے بھگا دیا گیا۔ ان تدبیروں سے 17 سال کے اندر یہودی آبادی میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ 1922 میں وہ 82,000 سے کچھ زائد ہو گئے تھے۔ 1936 میں ان کی تعداد 4.5 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ اس ضابطے کو، اس رپورٹ کو آپ سامنے رکھ کر دیکھیے کہ کس طرح سے ان کو سہولتیں فراہم کی گئی، کس طرح سے ان کو انٹری دی گئی، کس طرح سے ان کو گھسایا گیا اور کس طرح سے ان کو وہاں بسانے کا کس طرح اہتمام کیا گیا۔ اس رپورٹ کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انگریز فلسطین میں صرف صہیونیت کی خدمت انجام دیتے رہے اور ان کے ضمیر نے ایک دن بھی ان کو احساس نہ دلایا کہ کسی قوم کی، کسی ملک کی حکومت پر ان کے اصل باشندوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ ان کی نگہداشت کرنا ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ سامعین اکرام، اس طرح یہ معاملہ ہوتا رہا اور آگے آگے بڑھتا رہا اور اس طرح ان کا منصوبہ دوسرے مرحلے میں پہنچ گیا۔ وہ یہ ہے کہ 19 سال کے اندر جون 1967 کی عرب اسرائیلی جنگ میں بیت المقدس اور باقی ماندہ فلسطین پورے جزیرہ نمائے سینا اور سرحد شام کی بالائی پہاڑیوں جولان پر اسرائیل کے قبضے سے تکمیل تک پہنچا ہے۔ سامعین اکرام، نومبر 1948 میں اسرائیلی ریاست کا رقبہ جہاں پہ 7,993 مربع میل تھا، جون 1967 کی جنگ میں ان کے اندر 27,000 مربع میل کا اضافہ کر دیا گیا اور 14-15 لاکھ عرب یہودیوں کے غلام بن گئے، اس لیے کہ انہیں کام کرنے والے افراد کی بھی ضرورت تھی۔ اس لیے ان فلسطینیوں کو اپنا غلام بنا کر ان کو نچلی سطح کے کام کرنا، ان پر مظالم ڈھانا، ان پر شدت ڈھانے والے کام بھی انہوں نے کرنا شروع کر دیے۔ اس مرحلے میں اسرائیل کے منصوبے کی کامیابی کی اصل وجہ یہ تھی کہ سب سے بڑھ کر امریکہ کا اس کا حامی و مددگار بن کر پشت پناہ بنا ہوا تھا۔ برطانیہ اور فرانس اور دوسری مغربی ممالک بھی اپنی اپنی حد تک اس کی تائید اور حمایت کا پورا حق ادا کر رہی تھی۔ سامعین اکرام، 19 برس کی اس مدت میں امریکہ نے اسرائیل کو $1.60 کی مالی امداد دے دی اور جہاں مغربی جرمنی سے بات کی جائے تو اس نے $20 کا تاوان دلوا دیا اور دنیا بھر کے یہودیوں نے $2 ارب سے زیادہ چندے دے کر ان کی مالی پوزیشن مضبوط کر دی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جنگی حیثیت سے ان کو زفریق یعنی بڑی تعداد میں ان کو اسلحہ بھی فراہم کر دیا گیا۔ جون 1967 کی جنگ سے پہلے ہی امریکی ماہرین کا یہ اندازہ تھا کہ وہ صرف 5 دن کے اندر اپنی گرد و پیش کے تمام عربی ریاستوں کو پیٹ لیں گے اور سیاسی حیثیت سے ہر موقع پر امریکہ کا اور اس کے ساتھی اس کی پشت پناہی کرتے رہیں گے۔ سامعین اکرام، انہی کی حمایت کی وجہ سے اقوام متحدہ اس کی پے در پے زیادتیوں کا کوئی تدارک نہ کر سکی۔ نومبر 1948 سے 1957 تک اقوام متحدہ کی 28 قراردادیں وہ اسرائیل نے اس کے منہ پر دے مار چکا ہے۔ ستمبر 1948 سے نومبر 1966 تک 7 مرتبہ اقوام متحدہ نے اس کے خلاف مذمت کی اور قراردادیں پاس کی گئیں، مگر اس کے کان پر یعنی اسرائیل کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ اس کی بے بابی کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ جہاں جون 1967 کی جنگ کے بعد جب جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے والا تھا تو اس نے اسرائیل کے وزیر اعظم لیوی اشکول نے علل اعلان یہ کہا کہ اگر اقوام متحدہ کے 122 ممبران میں سے 121 بھی فیصلہ دے دیں اور تنہا اسرائیل کا اپنا ووٹ ہی سارے حق پر رہ جائے تب بھی ہم اپنی مفتوح علاقوں سے نہیں نکلیں گے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ امریکہ اور اس کے ساتھیوں کی حمایت کے بل بوتے پر اسرائیل تمام دنیا کی رائے کو ٹھوکر مارتا تھا، ان کے منہ پر دے مارتا تھا اور ساری اقوام متحدہ کے مقابلے میں خطیب بس نظر آتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ سامعین اکرام، اس کے بعد کا ایک اور منصوبہ چال بازی ان کی اس طرح
وہاں مطلب منظر عام پر آئی کہ یہودیوں کا چوتھا اور آخری منصوبہ یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے 2000 سال سے جو بیتاب تھے اور وہ بیتابی یہ تھی کہ باقاعدہ طور پر مسجد اقصی اور خبہ صخرہ کو ڈھا کر ہیکل سلیمانی سے کو تعمیر کر دیا جائے، کیونکہ ان کی تعمیر ان دونوں مقامات مقدسہ کو ڈھائے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسرے اس پورے علاقے پر قبضہ کیا جائے جسے اسرائیل نے اپنی میراث مطلب جو ہے سمجھتا ہے۔ سامعین کرام، وہ چاہتا ہے کہ اس منصوبے کے ان دونوں اجزاء کو ہر مسلمان اچھی طرح سمجھ لے، اس لیے اس نے الگ الگ حربوں سے اس کو مطلب جو ہے حاصل کرنے اور اس کو اٹھانے اور اس کے جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ مطلب تعمیر کرنے کی وہ جسارت کرنے کی کوششیں کرتا ہے، مگر مطلب جو ہے دیکھا گیا تو وہاں مطلب جو ہے وہ جسارت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسرائیل اسے عملی جامہ پہنانے پر اس وقت تک قادر نہیں ہو سکتا جبکہ بیت المقدس پر اس کا قبضہ ہوا تھا، لیکن وہ دو وجوہات کی بنا پر یہ مطلب جو ہے اپنا جو خطرناک سازشی منصوبہ ہے اس کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اور اس کے سرپرست امریکہ کو دنیا اسلام کے شدید رد عمل کا اندیشہ ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ خود یہودیوں کے اندر مذہبی بنیاد پر اس مسئلے میں اختلاف پر پایا جاتا ہے۔ ان کے لیے ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہیکل کی تعمیر نو اس کا مسیحی آ کر کرے گا، جب تک کہ وہ نہ آ جائے ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اس کے قدامت پسند مطلب جو ہے گروہ کا دوسرا مطلب جو ہے خیال یہ ہے کہ دوسرا گروہ جو جدت پسند ہے، جس کے ہاتھ میں دراصل اس وقت اسرائیل کی اقتدار کی باغ ڈور ہے، وہ کہتا ہے کہ قدیم بیت المقدس اور دیوار گریہ پر قبضہ ہو جانے کے بعد ہم دور مسیحی میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہی بات یہودی فوج کے چیف ربی نے تورات ہاتھ میں لے کر اس روز کہہ دی تھی جب بیت المقدس کی فتح کے بعد وہ دیوار گریہ کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ آج ہم ملت یہود کے دور مسیحی میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہی دو وجوہات کی بنا پر وہ مسجد اقصی کو ایک لخت ڈھانے کی جسارت نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے مختلف کوششیں کی اور مختلف طریقے سے اس کو ڈھانے کی آج تک کوششیں کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم مطلب جو ہے انہوں نے جو کام کیا، بیت المقدس کو باقاعدہ طور پر ایک یہودی کے ذریعے سے وہاں آگ لگا دی تھی۔ اس آگ کے ذریعے سے اس کا جو ڈوم تھا وہ مطلب جو ہے جل کر مطلب جو ہے نیچے گر گیا تھا۔ سامعین کرام، دوسرا جز اس منصوبے کا یہ ہے کہ میراث کے ملک پر قبضہ کیا جائے۔ یہ میراث کا ملک کیا ہے؟ اسرائیل کی پارلیمنٹ کے پیشانی پر یہ الفاظ کندہ مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، اے اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں۔ یہ ان کا اپنا منصوبہ ہے۔ سامعین کرام، دنیا میں صرف ایک اسرائیل ہی ایسا ملک ہے جس نے کھلم کھلا پوری قوموں کے ممالک پر قبضہ کرنے کا ارادہ عین اپنی پارلیمنٹ کی عمارت پر ثبت کر رکھا ہے۔ کسی دوسرے ملک نے اس طرح اعلانیہ اپنی جسارت جارحیت کے ارادوں کا اظہار کبھی نہیں کیا ہے اور نہ ظاہر کیا ہے، بلکہ یہ اسرائیل واحد ملک ہے جس نے اپنے پارلیمنٹ کی دیوار پر اسے کندہ کر دیا ہے۔ اس منصوبے کی جو تفصیل صہیونی تحریک کے شائع شدہ نقشے میں دی گئی ہے، اس کی روح سے اسرائیل جس علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اس میں دریائے نیل تک، مصر کا پورا اور اردن پورا اور شام پورا، لبنان پورا، عراق کا بڑا حصہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، اور جگر تھام کے سنیے کہ مدینہ منورہ کا حجاز کا پورا بالائی علاقہ اس میں شامل ہے، جو اپنے نقشے کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اپنی پارلیمنٹ کے سامنے وہ باقاعدہ طور پر لکھتے ہیں کہ اے اسرائیل تیری سرحد نیل سے فرات تک ہے۔ سامعین کرام، یہ دنیا عرب اس وقت کمزور جیسی آج ہے، خدا نہ خواستہ ایسی ہی رہی تو یاد رکھے کہ مسجد اقصی کی آتش زدگی کا جو مطلب جو ہے واقعہ پیش آیا تھا وہ زیادہ مطلب جو ہے مؤثر ثابت نہ ہو سکا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ دشمنان اسلام یہ ہماری مطلب جو ہے سرحدیں پار کرتے ہوئے ہم تک بھی پہنچ جائے اور ہم پر بھی مطلب جو ہے قابض ہونے کی کوششیں کریں۔ سامعین کرام، آگے چلیے، تھوڑا اور آگے چلے، جہاں انہوں نے مطلب جو ہے اپنی ریاست
دولت کا قیام کر دیا تو اس کے بعد ان کے کیا کیا پلاننگ ہمارے سامنے آتے ہیں، کبھی ہم نہ غور کرتے ہیں، کبھی ہم نہ مطلب جو ہے میڈیا پر نظر رکھتے ہیں، نہ کبھی اس سلسلے میں معلومات لیتے ہیں. اور یہ طاقتیں ایسی ہیں جن کو ایک مقصدیت عطا کی گئی تو اس مقصد کے تحت وہ ہزاروں سالوں سے یعنی صدیوں سے اس پر کام کر رہے ہیں. کئی نسلیں ختم ہو چکی ہیں مگر پھر بھی مطلب جو ہے وہ اپنی مقصدیت کی تکمیل کے لیے اس پر لگاتار لگے ہوئے ہیں. سامعین کرام، اسرائیل نے شہر میں رہائش اور آبادیابی مقصد کے لیے اس نے باقاعدہ طور پر زبردست منصوبے تیار کر رکھے ہیں. تسلط کے آغاز سے لے کر اب تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا ہے جو منصوبہ بند سیاسی دائرے میں شہر کی یہود کاری کی کوششوں سے خالی ہو. اور ان سب کا مقصد فلسطینیوں سے ان کی جو ہے اراضی اور جائیداد کو سلب کر کے ان کو رہائشی حقوق سے محروم کر کے در بدر کرنا ہے. ان سارے منصوبوں میں مختلف ذرائع اور مختلف طریقوں اور مطلب جو ہے اس پر عمل کیا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب القدس جو ہے یہودی نو آبادیوں سے گھرے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. ایک ایسے شہر کی شکل میں اختیار کر لی ہے القدس نے کہ جس کے نئے نقوش کا نہ تو انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ وہ اپنی اصل شکل میں اس وقت واپس لایا جاتا ہے. ساری پرانی یادیں وہاں سے اختتام پذیر ہو گئی ہیں. القدس کے اندر باقاعدہ طور پر یہودی مطلب جو ہے الگ الگ کالونیز مطلب جو ہے آباد کر دی گئی ہیں اور ان کو یہاں ڈیولپ کر کے ان کو یہاں پہ مطلب آباد کر دیا گیا ہے. سامعین کرام، یہاں یہ مرحلہ بھی براہ راست تسلط کے ساتھ پرانے شہر کے جنوبی حصے سے عوامی مطلب مفاد کے نام پر 116 دنم مطلب جو ہے زمین کی ضبطی کے اعلان سے شروع کیا گیا تھا اور اس ضبط کو کردہ زمین پر ایک نیا یہودی محلہ بنایا گیا. یہ ضبطی صہیونی وزیر مالیات بقا سائبر کے حکم سے کی گئی تھی. اس کے نتیجے میں عرب علاقہ مغربی و مشرقی محلوں کے اکثر گھروں پر کو منہدم کر دیا گیا، یعنی ان کو گرا کر توڑ کر ختم کر دیا گیا اور تقریباً 700 پختہ عمارتیں اور زمینوں کو ضبط کیا گیا، جس میں 1948 سے قبل صرف مطلب جو ہے 105 عمارتیں یہودیوں کی تھیں. اس کے علاوہ باقی دیگر عمارتوں کو بھی انہوں نے وہاں پہ قبضہ جمانے کے ساتھ ہی وہاں اس کو ختم کر دیا گیا، وہاں اس کو گرا دیا گیا. اس میں رہائشی گھر بھی تھے، مساجد بھی تھے، عیسائی خانقاہیں بھی تھی، دکانیں بھی تھیں، مدارس بھی تھے. ان علاقوں سے کم از کم 5600 عرب باشندوں کو باہر دھکیل دیا گیا، باہر نکال دیا گیا، در بدر ان کو کر دیا گیا. اس طرح اس یہودی بستی کا رقبہ 5 دنم سے بڑھ کر 130 مطلب دونم تک پہنچ جاتا ہے. دونم ایکڑ کے ایک ساتھ مطلب جو ہے اس کا پیمانہ لیا جاتا ہے. سامعین کرام، پھر نو آباد کاروں کی افواج اجتماعی طور پر اس نئے علاقے میں داخل ہونا شروع ہو گئی تھی اور مطلب جو ہے یہودی مطلب جو ہے جو منصوبہ بندی ہے اس کے ذریعے سے انہوں نے یہودی نو آباد کاروں کی تعداد 2300 ہو گئی تھی. یہودی مطلب جو ہے علاقے میں مضبوط پتریلی اور بلند و بالا عمارتیں اس طرح بنانی شروع کر دی ہیں اور اس طرح بنا کر کھڑی کر دی گئی ہیں کہ وہ قدیم شہروں کے محلوں نیز تمام محلوں کی یہودی نو آبادیات کی مرکزیت سے مربوط مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے تاکہ مشرقی شہر پر مکمل تسلط قائم ہو سکے. اس لیے باقاعدہ طور پر ایک پلان کیا گیا، عمارتیں اپنے حساب سے مطلب جو ہے بلند و بالا بنائی گئی اور وہاں جو پرانی عمارتیں تھیں ان کو منہدم کر دیا گیا. یہودی تسلط نے ایک ایسی نئی 4 دیواری بنانے کا بھی پلان بنایا جو القدس کے ارد گرد کے تمام علاقے علاوہ مشرقی کنارے کو بھی گھیر لیا گیا ہے. سامعین کرام، اس مرحلے کا آغاز 1968 میں اس طرح ہوا کہ شیخ جراح وادی جوز اور ارض سمار کے علاقوں سے 33,045 دونم میں زمین ضبط کر لی گئی. ان عربوں کے ذریعے کے پاس سے ان فلسطینیوں کے پاس سے
انہیں دھوکہ دے کر ان پر مختلف مطلب جو ہے ٹیکسز لگا کر یا ان کو چھین کر ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا اور ان کو ضبط کر لی گئی. اس ضبط کردہ زمین میں ایسی یہودی آبادیاں مطلب جو ہے قائم کی گئی جو شمالی اور مغربی دائروں کو بند کر دے. اس منصوبہ بندی میں اس منصوبے پر صدی کی 7ویں دہائی کے اواخر تک یعنی اس وقت تک کام مطلب جو ہے جاری مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے جب تک کہ یہودیوں نے الارمن اور المغاربہ کے علاقوں میں رہنے والے عرب فلسطینیوں کی رہائشی ذاتی املاک اور آخاف کے اراضی پر اپنا غاصبانہ قبضہ کرتے رہنا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں اور اس طرح اس مرحلے کو وہ مکمل کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. سامعین اکرام یہودی حکمرانوں نے ضبط اراض کے یعنی جو ضبط کی ہوئی زمینیں تھیں ان کے مختلف طریقے انہوں نے اپنا رکھے ہیں. ان میں سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ وہ عربوں کی آبادی کے لیے بڑے بڑے رہائشی اور آباد کاری منصوبے کی پلاننگ اور منظوری دے دیتے ہیں. اس دوران میں یہودی محلوں کی تعمیر توسیع کے موقع مطلب فراہم کرتے ہیں. یہ حکومت لیول پر ایک کام ہوتا ہے اور یہ یہودی محلے اور جو بستیاں ہیں اور جو شہر کے اطراف و جانب میں ایسے گاؤں جو بنائے جاتے ہیں جہاں عربوں کی آبادی ہے خاص کر کے چن کر ایسے مطلب جو ہے مقامات کو چنا جاتا ہے جہاں عرب مطلب جو ہے قوم وہاں پہ بستی ہے یعنی فلسطینی وہاں پہ آباد ہوتے ہیں. ایسے قوم کو ایسی جگہ کو چنا جاتا ہے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلم محلوں کو گھیر کر بندی کر کے ان کے وجود کو خاتمہ کر دیا جائے اور ان منصوبوں کی وجہ سے القدس عربی کی جو زمین ہے وہ 40% سے زیادہ حصہ ان کے قبضے میں آ گیا ہے اور مطلب جو ہے بغیر کسی رد و عمل اور شور و ہنگامے کے یہودیوں کے تسلط کے موقع میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور دوسرا مطلب جو ہے جو یہ کام کرتے ہیں وہ یہ ہے جو یہ طریقہ اپناتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ وہ مفاد عامہ کے نام سے زمینیں ضبط کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ یہودیوں نے القدس کی بلدیہ اور ان کے عربوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے جو 1967 کے جارحانہ حملوں کے بعد ترک وطن کر چکے ہیں. ان کی زمینوں کو ضبط کر لیا جاتا ہے. ان کو مطلب جو ہے وہاں سے بالکل ان کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. سامعین اکرام اس کے علاوہ قدرتی علاقہ جاہے محروسہ کے مطلب جو ہے قیام سڑکیں بنانے کے نام پر ہائی مطلب جو ہے ٹینشن لائنوں کو بچھانے کے نام پر مذہبی مقامات اور آثار و یادگاروں کے قیام کے نام پر اور موجودہ نو آبادیات کی توسیع کے نام پر انہوں نے عربوں کی زمینوں کی ضبطی کرنا شروع کر دی ہے اور باقاعدہ طور پر اپنی زمینوں کی وسعت کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. اس تحریک کے ذریعے سے 14 مارچ 1995 کو سامراجی قوتوں نے القدس کے قریب شافات اناتا مطلب جو ہے اور وہ اوسیا گاؤں کے 2040 دنم یعنی ایکڑ زمین اس لیے ضبط کی تھی کہ وہاں مطلب جو ہے رامواد اور معلیہ دوامیم کالونیوں کے لیے الیکٹرک لائن مطلب جو ہے بچھانی تھی. اس نام کی بنیاد پر انہوں نے باقاعدہ طور پر ان سے زمینوں کو ہتھیا لیا گیا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے باقاعدہ طور پر وہاں بستیاں بسانا شروع کر دیا. سامعین اکرام بلدیہ کے منصوبے کے سازوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ قدیم شہر القدس میں عربوں کی مثالی آبادی 20 مطلب ہزار ہونی چاہیے. اس سے زیادہ وہاں آبادی ان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے. اس فیصلے کی روح سے مختلف ذرائع اور وسائل سے فلسطینی باشندوں کی تعداد گھٹانا لازمی ہو گیا ہے. چنانچہ القدس کے باہر عارضی طور پر قیام پذیر افراد کی مستقل شہریت کو انہوں نے وہاں پہ بالکل ختم ہی کر دیا ہے. ان کا داخلہ مطلب جو ہے ممنوع قرار دیا گیا ہے. ان کو ادھر سے ادھر جانے کی کوئی سہولتیں نہیں ہیں. جو بچے القدس میں پیدا ہوئے ان کو القدس کا مستقل شہری نہ تسلیم کیا جانے والا قانون انہوں نے پاس کر دیا. اس طرح کے بہت ساری کاوشوں کے ذریعے سے اس مطلب جو ہے عرب قوم کو بالکل ان کی نسل کو گھٹا دینا اور ان کی تعداد کو گھٹانا مقصود ہے. اس لیے مختلف حربے میرے اور آپ کے سامنے کرتے ہوئے یہ ظہوری طاقتیں مطلب جو ہے نظر آتی ہیں. سامعین اکرام سیاسی حیثیت سے مشرق قدس کے مستقبل کی غیر یقینی صورتحال اوقات
انحراف کے فروغ اور مطلب جو ہے ارتقاء میں اسرائیلی پابندیاں، نئی تعمیرات اور قدیم عمارتوں کی توسیع پر پابندیاں، ناقابل برداشت اور گراں بار ملکیت اور جائیداد ٹیکس کے پر بے جا قسم کے ٹیکسز اور دیگر اس قسم کی پابندیاں اور کارروائیوں نے قدیم شہر میں اربوں کی باقی ایماندار رہائشی علاقوں کو انتہائی بحرانی مشکلات سے دوچار ہونے پر مجبور کیا ہے اور اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ سامعین کرام، اور اب اس عرب رہائشی مکانات کو القدس کی جھونپڑیوں سے تعبیر کیا جانے لگا ہے۔ اس بحرانی کیفیت میں فلسطینیوں کے لیے کوئی رہائش کشش باقی نہیں رہی ہے، اور یہ عدم کشش بھی یہودیوں کے لیے شہر کی یہود کاری اور یہودیت کے غلبے کی راہ ہموار کرتی ہے۔ اسی تناسب سے عربوں کے تناسب میں روز بروز تخفیف یعنی بڑھتی عربوں میں کمی ہوتی جا رہی ہے، اور پھر مطلب جو ہے ان کی بڑھوتری کرنے کا سامان تیز سے تیز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، قدس شریف کے عرب اسلامی آثار و علامات اور مقدس مقامات کے احاطوں میں اوپری سطح سے لے کر قدس شریف کے احاطے کے صحن تک اور نشیبی خطے میں کھدائی کی جو کاروائیاں کی گئی ہیں، اس کے ذریعے سے بھی نام و نہاد آثار اور ہیکل سلیمانی کا انکشاف کیا گیا ہے۔ یعنی یہ دوسری سازش ہے۔ وہ سازش یہ ہے کہ وہ مطلب جو ہے اس کو مطلب جو ہے یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اور مسلمانوں کی ذہن سازی کے لیے اور باقاعدہ طور پر اس عرب قوم کو وہاں سے بے دخل کرنے کے لیے اس طرح کی کھدائی کا مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے کہ سازش بنا لیے ہیں، اور انہوں نے الگ الگ ناموں کے ساتھ کھدائی کا سامان کرنا شروع کر دیا ہے۔ الگ الگ جگہوں پر یہ کھدائی کرتے ہیں۔ 1975 میں شہر کی باونڈری کی نصف مشرقی دیوار، قدس کے احاطے، باب مریم اور شہر کی باونڈری کے شمال مشرقی میں کھدائی کا کام شروع ہوا۔ اس کھدائی کا مقصد جلیل القدر صحابہ کرام اور علماء مثلاً عبادہ بن سامت مطلب بدری اور شداد بن اوس انصاری وغیرہ کی قبروں کو منہدم کرنا اور ان کے ملبے پر اسرائیلی قومی تفریح گاہ کے ایک حصے کو تعمیر کرنا مطلب جو ہے ان کا پلان ہے۔ سامعین کرام، 1975 میں اسرائیلی وزارتی کمیٹی کے منصوبے کے نفاذ کو اس مطلب جو ہے مرحلے میں شامل کیا جا سکتا ہے کہ اس منصوبے کے تحت عرب مسلمانوں کے املاک کو دیوار گریا یعنی ابراق میدان میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے جو کھدائی کا کام شروع ہوا تو مسلمانوں کے آثار و علامتیں منہدم مطلب جو ہے ہو کر ہمارے سامنے آئی ہیں۔ چنانچہ قدیم شرعی عدالت، مکتبہ خالدیہ اور ابو مدین غوث کی خانقاہ اور مسجد اور 250 سے زائد عرب باشندوں کی 35 رہائشی زمینوں کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ چال بازیاں ہیں جو ہم نے کبھی سوچی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے پلان کے تحت اس کو مطلب جو ہے انجام دینے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان تمام حالات کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس وقت حماس کا اس طرح حملہ کرنا کیا غیر مطلب جو ہے شرعی تھا، کیا غیر مطلب جو ہے منصفانہ تھا، یا کیا مطلب جو ہے اس کی یہ محنت مطلب جو ہے اس وقت ایسی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ صہیونی جو مطلب جو ہے تفصیلات ہیں اس کو سامنے رکھیے، اسے سامنے رکھ کر خود ہی سوچئے کہ اس وقت اس حماس کا مطلب طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ان کو کس طرح کے مظالم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کس طرح ان پر زیادتیاں کی جا رہی ہے، کس طرح ان پر دباؤ بنایا جا رہا ہے، ان کی شہریت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، ان کو مطلب جو ہے باہر نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، الگ الگ ناموں پر ان کو مطلب جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو بھگایا جاتا ہے، ان کو نماز ادا کرنے کی بھی اجازت کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، اور ان پر ہمیشہ مطلب جو ہے تلوار لٹکتی ہوئی ایک موت ان پر مطلب جو ہے نظر آتی ہے۔ ہر وقت دھماکے کرنا، ہر وقت ان کو پسپا کرنے کی کوششیں کرنا، اور ہمیشہ مطلب جو ہے ان پر گن تان کر کھڑے رہنا، یہ وہاں کا وطرہ بن گیا ہے۔ اسی وجہ سے حماس تحریک نے جنم لیا، اور اس حماس تحریک کے ذریعے سے انہوں نے جو کام کیے وہ ہمارے سامنے ہیں کہ اسی کے ذریعے سے انہوں نے وہاں کی مختلف ہاسپٹلز کو بنانا، وہاں اسکولوں کی تعمیر کرنا
تعلیمی نظام کا قیام کرنا، وہاں کے بچوں کے یعنی مستقبل کے لیے بچوں کے مستقبل کے لیے وہاں پہ مختلف مطلب جو ہے ذرائع کے ذریعے سے وہاں سہولتیں فراہم کرنے والی مطلب جو ہے کیفیات پیدا کرانے والی جو کام ہے وہ مطلب جو ہے اس حماس کے ذریعے سے مکمل ہوتا ہے۔ اور اس حماس کا دوسرا مطلب جو ہے جو رخ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے، ان تمام زیادتیاں، یہ تمام پلاننگ، یہ تمام سازشیں جو اس وقت صہیونی طاقتیں جو اس وقت مطلب جو ہے اسرائیل کی شکل میں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے نظر آتی ہیں، یہ تمام مطلب جو ہے وہ منصوبہ بندی کے تحت جو کام کر رہے ہیں، حماس اس کا مقابلہ کرتی ہے، اس کو وہ توڑ دیتی ہے، ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، ان کو ایک جگہ بند کر دیتی ہے۔ آگے کے مراحل اگر وہ کرنا چاہتے ہیں، منصوبے کرنا چاہتے ہیں، اس میں وہ خلل پیدا کر دیتی ہے تاکہ وہ نئے مطلب جو ہے مرحلے میں داخل ہو کر وہ اپنی کامیابیاں حاصل نہ کر سکے۔ ان تمام کاوشوں میں حماس بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سامعین اکرام، اسی وجہ سے فلسطین کے رہنے والے چاہے بچے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے نوجوان ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، سب لوگ اس وقت مطلب جو ہے ایسی پوزیشن میں ہیں کہ وہ لوگ تیار شدہ ہے، ہر چیز کے لیے تیار ہے۔ وہ مطلب جو ہے فوجی اعتبار سے مطلب جو ہے اپنے آپ کو تیار کر رکھے ہیں، ذہنی طور پر مطلب جو ہے اپنی ایمانیت کو بڑھا کر وہ مطلب جو ہے تیار ہیں کہ کسی وقت بھی موت مطلب جو ہے ان کو اپنے پنجے میں جکڑ سکتی ہے، اس لیے اسے گھبراتے نہیں ہے۔ وہ دنیا کی طرف مطلب جو ہے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے نہیں ہیں، اس کو سمیٹنے میں اپنا وقت ضائع کرتے نہیں ہیں، بلکہ بچے بوڑھے جوان ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اس مطلب جو ہے صہیونی طاقتوں کو کا اختتام کرنے، اس کو زیر کرنے، اس کو مطلب جو ہے غلبہ حاصل کرنے مطلب جو ہے نہ دینے کی جسارت لیے ہوئے یہ تمام وہ کوششیں کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ صہیونی طاقتوں کو سمجھا جائے، ان کے منصوبوں کو سمجھا جائے، ان کے پلاننگ کو سمجھا جائے، ان کے مطلب جو ہے الگ الگ سازشوں کو سمجھا جائے، کس طرح سے کہاں کہیں معاہدوں کے نام پر اور کہیں مطلب جو ہے دباؤ کے نام پر اور کہیں مطلب جو ہے مختلف چیزوں کو اپنے مطلب جو ہے کنٹرول میں رکھتے ہوئے وہ مختلف حربوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ الگ الگ ممالک پر زور ڈالتے ہیں، ان کی حمایت حاصل کرتے ہیں اور اپنی پشت پناہی میں ان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ ایسی حکومتوں کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ان کو مطلب جو ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ عوام الناس سمجھتی ہے، عوام الناس جانتی ہے، عوام الناس ان سازشوں کے خلاف مطلب جو ہے اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اویئرنیس کی اس وقت ضرورت ہے، بیداری کی اس وقت ضرورت ہے، امت مسلمہ کو صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے اور صحیح مطلب عکاسی کی ضرورت ہے، تبھی کہیں جا کر وہ اس مسئلے کو سمجھے گی، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ صرف مطلب جو ہے فلسطینیوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہمارا قبلہ اول وہاں موجود ہے، وہ ایسا قبلہ اول ہے جہاں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر ادا کرتے ہوئے وہاں تمام انبیاء کی مطلب جو ہے وہاں پہ امامت کی تھی۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے جہاں پر مطلب جو ہے ظہور عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا اور وہاں سے ہی وہ حکومت کریں گے۔ سامعین اکرام، یہ وہ سرزمین ہے جہاں کے تعلق سے مطلب جو ہے احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہی ہے کہ وہ بابرکت زمین ہے، وہاں دجال کا داخلہ نہیں ہوگا اور وہاں پہ قیام مطلب جو ہے حشر ہوگا اور وہاں پہ ہی مطلب جو ہے میرا اور آپ کا مطلب جو ہے وہاں پہ حساب لیا جائے گا۔ ایسی بابرکت زمین کی حفاظت کرنا، وہاں مطلب جو ہے غیر باطل قوتوں کو وہاں سے نکال پھینکنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے یہ تمام معلومات آپ کو دی جا رہی ہیں، ان تمام معلومات کو سنیے، غور و فکر کے ساتھ سمجھیے اور اس مطلب جو ہے طاقتوں کے خلاف کیا کارروائیاں ہو سکتی ہیں اس وقت سر جوڑ کر بیٹھنے اور صحیح مطلب جو ہے زیرک یعنی عقل مندانہ منصوبہ بنانا آج کی وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح عقل عطا فرمائے، صحیح شعور عطا فرمائے، صہیونی طاقتوں کو سمجھنے کی میرے اندر اور آپ کے اندر یہ مطلب جو ہے طاقت عطا فرمائے اور ان تمام منصوبے کے اختتام کے لیے ہمارے اندر وہ قوت بہم پہنچائے جس کے ذریعے سے ہم اس کا خاتمہ کر سکیں۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔